बारूदी सुरंगें। पहला आपके सामने जो इसने हुक्म दिया IMF से कि इस मुल्क में वो महंगाई की जिसमें भी इंसानियत हो वो कभी नहीं कर सकता था। इनका तय शुदा IMF का प्रोग्राम कमजोर फुटिंग के ऊपर इन्होंने शराइत पे दस्तखत किए। 2018 में बिजली का यूनिट 11 रुपए का था, इनकी कीमत 26 रुपए का था। गैस जो है वो 600 रुपए से 1400 रुपए ये जो लहरा रहा था। घी जिसकी बात कर रहे थे वो 150 रुपए से 550 रुपए पे इनके दौर में गया था। आटा 38% बढ़ा, बड़ा गोश्त 20% बढ़ा, चावल 41% बढ़े, ये सिर्फ 30 दिन में। 3.5 साल उस हुकूमत को कभी तौफीक नहीं हुई कि आटे, चीनी, दाल में कोई आवाम को रिलीफ मुहैया किया जा सके। रुपया गिरा, स्टॉक मार्केट गिरी, मार्केट ने समझ गया इनका कोई प्लान नहीं है, और उसके बाद रिकॉर्ड महंगाई भी हुई। और अब ये जो बजट दिया है इससे आप ये समझ लें कि अभी महंगाई नहीं सिर्फ हो रही, इससे हमारे रोजगार के ऊपर फर्क हो। मरियम नवाज जो हैं व्हीकल्स के ऊपर, सरकारी गार्ड्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, उसके ऊपर वो अपनी अदालतों में जा रही हैं। तो अगर आप कौम से कुर्बानी की तवक्को रखते हैं तो पहले आप खुद तो अपनी कुर्बानी वो तो देंगे ना। इमरान खान साहब वजीर आजम और फवाद चौधरी साहब सहूलतकार वजीर इस वक्त इंफॉर्मेशन के, जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन का माशी कत्ल किया, एक एक को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। वक्त आ गया स्टैंड लेने। मैं आप सबको दावत देता हूँ कि अगली हफ्ते की शाम मैं एक बड़ा प्रोटेस्ट जलसा कर रहा हूँ परेड ग्राउंड में। पिंडी और इस्लामाबाद से मैं लोगों को यहाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। बाकी पेशावर में और लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, मैं सारों को कह रहा हूँ कि आपने वहाँ जलसे करने हैं हफ्ते की रात को। मैं चाहता हूँ कि भरपूर तरीके से आप शिरकत करें। इल्जामात, कुर्बानियों के मुतालिबे और सियासी साख की कीमत पर रियासत की साख बचाने के दावों के साए तले इस वक्त अवाम को मुश्किल फैसलों के लिए तैयार रहने का कहा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अवाम को हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन मार्च के लिए तैयार रहने के दौरान पेट्रोल 234 रुपए लीटर, जबकि महंगाई की मजमूई शरह 28% से बुलंद जा चुकी है। मरकज और पंजाब असम्बली को साजिश का नतीजा करार देने वाले इन्हीं असम्बलियों में ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की भरपूर तैयारियां कर रहे हैं, जबकि इमरान खान की अवाम में मकबूलियत कम होने का दावा करने वाली मुस्लिम लीग नवाज उन्हीं के खिलाफ पीपल्स पार्टी और मुनहरिफ अराकीन के साथ मैदान में मौजूद है। इस सारी सियासी रस्साकशी में अशिया ज़रूरिया को कुव्वत खरीद से बाहर जाता देखकर अवाम सवाल करती है कि हर जमात को इक़्तिदार में उनसे कुर्बानी और अपोजिशन में सड़कों पर साथ ही क्यों चाहिए होता है। मुल्क में दुरुस्त मौशी समत के साथ सियासी इस्तेहकाम कब आएगा, ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान के सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के आगाज में इसी हम सियासी इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं अली नवाज अवान साहब। आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपकी इजाजत से जरा अली नवाज साहब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे, फिर आपसे भी बात करेंगे। अली नवाज साहब, अभी खान साहब ने ऐलान कर दिया है 2 जुलाई को परेड ग्राउंड में एक बड़े एहतजाज का। सबसे पहले जरा ये बता दें कि क्या ये सिर्फ आपका जलसा होगा या फिर धरना है या फिर इससे लॉन्ग मार्च की भी कोई ऐलान मुतवक्के है? नहीं, इसे जलसा, प्रोटेस्ट जलसा सैटरडे को इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद पिंडी के लिए कॉल किया गया, परेड ग्राउंड के अंदर होगा। और बाकी सारे शहरों के अंदर जो खान साहब की स्पीच होगी वो लाइव स्ट्रीम की जाएगी, ताकि बताया जा सके पाकिस्तान की आवाम को कि जो इस तरह की इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है और जिस तरह का वो जुल्म और जबर कर रही है पाकिस्तान की आवाम पे, ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम पे, जो पाकिस्तान की आवाम ओवरसीज रहती है उनके ऊपर, हमारे जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, जो नैब लॉज के अंदर इन्होंने मनमानी चेंजेस किए और अपने आप को जो 1200 अरब रुपए के नैब इन्वेस्टिगेट कर रहा था केसेस, उसमें से 1100 अरब रुपया उसके प्रीव्यू से निकाल दिया गया है। जिस तरह शरीफ और जरदारी फैमिली को उसमें से एग्जम्पशंस मिली हैं, वो सारा चीज लोगों के सामने रखी जाएगी। और अपोजिशन का काम यही होता है कि वो गवर्नमेंट के जो एक्ट्स होते हैं उसके ऊपर वो अपनी आवाज उठाती है, आवाम तक जाती है, आवाम को उसके ऊपर खड़ा करती है। लेकिन अली नवाज साहब, आपका तो दावा यह है ना कि आपको जल्द इंतखाबात चाहिए। अब अवाम की जो महंगाई का सूरत हाल जब देखते हैं तो फिर आपका दावा यह कि आप एक मुतबादिल अवाम की उम्मीद है। जब पेट्रोल लगभग 195 रुपए, महंगाई 25% थी, तब भी आपका जलसा था। अब महंगाई 28% से बढ़ चुकी है, अब भी आप जलसा कर रहे हैं। वो जो बड़ा ऐलान खान साहब ने करना है, उसकी राह में रुकावट क्या है? क्या 25 मई जैसा खतरा है हुकूमत की जानिब से, या फिर तैयारियां भी पूरी नहीं है? अभी देखिए, स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, क्योंकि आगे ज़िमनी इलेक्शंस आ रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर अभी लोकल गवर्नमेंट हो रहे थे पर वो अभी पोस्टपोन हो गए हैं।
اگلے ضمنی الیکشن ہے، کراچی سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن شروع ہو گئے ہوئے ہیں، تو ہم اس کو اسٹریٹجی کی طرف پہلے ایک جلسہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد شاید آپ دیکھیں گے قریب آپ کو ایک لانگ مارچ کی کال بھی آئی۔ اچھا ڈاکٹر عفنان صاحب، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہے کہ ضمنی انتخابات ہیں، پھر ظاہر ہے اس کے بعد بلدیاتی انتخابات بھی ہیں، اب یہ ساری جو ڈیلے ہے ان کے کسی حتمی لانگ مارچ کے اعلان میں، کیا یہ آپ کے لیے، آپ کی حکومت کے لیے ریلیف ہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے پوری کوشش کی ہے فرام ڈے ون کہ اس حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے۔ وہ اس حد تک کہ انہوں نے ملک دشمنی کے اوپر وہ اتر آئے اور انہوں نے مطلب کہ پاکستان کو ڈیفالٹر کے اوپر کیا کہتے ہیں لانا شروع کر دیا، اور مطلب پورے ملک کے اندر ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی روک دی جائے۔ انہوں نے جو آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ سائن کیا، جس طرح کا ایگریمنٹ سائن کیا، اور ان کو نظر آیا ان کی حکومت جاری ہے، تو انہوں نے جاتے جاتے ایسے اور ڈیسیجن لے لیے جس کی وجہ سے آنے والی حکومت کے لیے اور بہت سارے مسائل پیدا کیے۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ہے وہ جو مطلب کہ ایک ان کی چالیں انہوں نے اپنی عیاری سے چلی، لیکن ایونچولی اللہ کا پلان ہی پریویل کرتا ہے اور وہ پریویل ہوا، اور یہ اکنامک فرنٹ کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم حالات کو آگے سنبھالنے جا رہے ہیں، اور جو ہے وہ جو ان کی سازشیں تھی ان کو بھی ہم نے ناکام بنا دیا ہے، اور یہ جو انہوں نے جلسے وغیرہ اور دھرنے وغیرہ انہوں نے کر کے دیکھ لی اس کا بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ جو ہے یہ اب دھرنوں سے جلسوں سے جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ سیمینار کے اوپر آ چکا ہے، اور سیمینار سے بھی یہ مجھے لگتا ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سیمینارز پہ اس لیے آیا ہے کہ یا پھر پریس ٹاکس اور سیمینارز پہ اس لیے آیا ہے کیونکہ دھرنے جلسے جب یہ کرنے نکلے تو آپ نے ان کا جمہوری حق استعمال نہیں کرنے دیا۔ 25 مئی والی ایپیسوڈ، پھر اس کے بعد عدالت میں بھی گئے کہ جمہوری حق احتجاج کا، پرامن احتجاج کا، اس میں آپ نے رکاوٹ ڈالی کیونکہ آپ ڈر رہے تھے کہ عوام ان کے ساتھ ہیں۔ یہ ان کا موقف ہے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم جو ہے انہوں نے 33 کے قریب جلسے کیے ہیں عمران خان صاحب نے، اور ہم نے ایک میں بھی ان کو نہیں روکا، انہوں نے پورے ملک میں جلسے کیے۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ کہیں گے کہ خون خرابہ ہوگا، ہم اسلحہ لے کے آئیں گے، جو ہے وہ جو ہے مطلب کہ ہم اسلام آباد پہ حملہ کریں گے، ہم انٹیریئر منسٹر کو جو ہے وہ روڈوں پہ گھسیٹیں گے، اس طرح کے اگر یہ لوگ بیان دیں گے، شیخ رشید کہے گا کہ جی لوگ اپنے اوپر تیل چھڑک کے آگ لگا لیں گے، خون ریزی ہوگی، اگر اس طرح کی بظاہر کوئی بھی حکومت الاؤ نہیں کرے گی۔ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے، ایک نیوکلیر پاور ہے پاکستان، اس کے اندر اگر کوئی تماشا اسلام آباد میں لگانے کی کوشش کرے جو فیڈرل کیپٹل ہے پاکستان کا، تو وہ ظاہر حکومت وقت جو ہے وہ اس طرح کا تماشا تو نہیں لگانے دے گی ان کو، اس لیے ہم نے ان کو روکا تھا۔ اگر یہ پورا من احتجاج کرنے کی یا کوئی جلسہ کرنے کا کرتے تو انہوں نے بہت سارے کیے بھی، انہوں نے بہت ساری کالز دی ہیں، کوئی نہیں نکلا۔ اس دن بھی جو ہے آپ نے دیکھا کہ جو کیمرے نے کیپچر کیا کہ 7,500 لوگ تھے، تقریباً 7,500 سے 10,000 لوگ تھے جب عمران خان اسلام آباد میں انٹر ہوا۔ تو یہ تمام چیزیں عوام کے سامنے ہیں۔ پھر یہ جو کرپشن کی بار بار بات کرتے تھے، آج جو ہے وہ اتنا بڑا ایک میگا اسکینڈل نظر آیا ہے۔ آپ کو اجازت دے رہے ہیں، جلسے پہلے بھی آپ نے کیے ہیں، ابھی بھی 2 جولائی کو جلسے کی کال دے دی ہے، گورنمنٹ تو آپ کو پوری طرح سے اجازت دے رہی ہے، لیکن آپ کے ساتھ اگر بندے ہیں جو کہ اب حکومت کے مشکل فیصلوں کا بوجھ برداشت کر رہے ہیں اور میسو عوامی طاقت آپ کے ساتھ ہے، تو پھر کیا چیز روک رہی ہے آپ کو فیصلہ کن اعلان کرنے سے حکومت کے خلاف؟ دیکھیں میں پھر یہ کہا پارٹ آف اسٹریٹجی، دیکھیں پنجاب میں دیکھیں جس طرح پری پول ریگنگ سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے، جس طرح ڈی سیز کو حمزہ شہباز نے انسٹرکشنز دے دی ہوئی ہیں، جو ان کے سہولت کار ہیں، جس طرح وہ پوری طرح لاہور کے اندر بیٹھ کے الیکشن مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا تو اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں آپ کہ پوری پی ٹی ایم اس وقت تحریک انصاف اکیلی کے خلاف کھڑی ہے۔ جو کہتے تھے کہ تحریک انصاف صرف شہروں کی جماعت ہے، آج ان کا حشر دیکھیں گے خود ایک ہو گئے صرف ایک عمران خان کے خلاف۔ تو اگر پنجاب میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے سرویز آئے ہیں اور جو اس طرح کی ہمیں رپورٹس آ رہی ہیں، اگر ہماری 20 سیٹیں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم نکالنے جا رہے ہیں، اس کے بعد تو پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگر پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، جس کو بچانے کے لیے خود جس کے لیے آئین کو پامال کر رہے ہیں، جن کا یہ سب سے زیادہ راہ گلاتے تھے کہ پنجاب کے اندر جو اسپیکر کی پاورز کانسٹیٹیوشن کے اندر دی گئی ہیں، اس کو ایک سیکٹری لا کے پاس گروی رکھ دیا گیا ہے اس لا لیجسلیشن کے بعد۔ پر انشاءاللہ تعالیٰ جو پنجاب کے ضمنی الیکشن میں جو آپ کی جانب سے دھاندلی کا حکومت پر الزام عائد کیا جا رہا ہے، یہ سیاسی الزام ہے یا ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس اس کے؟ میں آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں نا۔ دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت پارٹی بنا ہوا ہے۔ الیکشن آف کمیشن آف پاکستان کو ڈسکا کے اندر تو 3:30 بجے یاد آ جاتا ہے سو موٹو لینا
اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سویا ہوا ہے سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بعد. جو ہمارے لوٹے 26 لوٹے جن کے انہوں نے ضمیر خریدے اور انہوں نے ان کو ووٹ دیا, ان کو جب کہہ دیا کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, وہ ڈی سیٹ ہو گئے, تو ہماری جو ریزرو سیٹس ہیں 5 ان کو نوٹیفائی نہیں کیا جا رہا. اگر آج اسے نوٹیفائی کر دیتے ہیں تو جو پی ڈی ایم ہے پنجاب کے اندر وہ اقلیت کے اندر آ جاتی ہے اور اکثریتی جماعت پی ٹی آئی بن جاتی ہے. یہ جو 20 نشستوں پر ضمنی الیکشن ہو رہا ہے اس میں دھاندلی کے کیا ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ میں آپ دیکھیں 2 طرح کی دھاندلی ہے نا, ایک پری پول ریگنگ ہے اور ایک الیکشن ڈے کی دھاندلی. دوسری طرف جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں جن لوٹوں کو انہوں نے ٹکٹ دیے ہیں, جو ووٹ کو عزت دے رہے ہیں, ان لوٹوں کو جو انہوں نے ٹکٹ دیے ہیں ان کے ساتھ کم از کم 50 بندے پولیس کے اس وقت علاقوں کے اندر کمپین کر رہے ہیں. اگر آپ اپنا کیمرہ بھیجیں اور جاؤ ادھر کمپین ہو رہی ہے پنجاب کے اندر تو آپ دیکھیں گے پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کس طرح ٹیچرز کو, جس طرح باقی لوگوں کو بلا کے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح الیکشن ڈے کے دن ریگ کرنا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. پر انشاءاللہ تعالیٰ اس تعداد میں لوگ نکلیں گے.